یہ کہانی الادین اور شہزادی جیسمین کی ہے۔ وہ دونوں ایک دوسرے سے بہت ہی پیار کرتے تھے۔ زکوٹا راجکماری جیسمین اور الادین کے پیار کا سب سے بڑا دشمن تھا۔ یہ شہزادی جیسمین سے شادی کر پوری سلطنت پر راج کرنا چاہتا تھا۔ الادین رحم دل، شرارتی اور تھوڑا نٹ کھٹ سا لڑکا تھا، لیکن وہیں پر راجکماری جیسمین بہت ہی شرمیلی، جانوروں سے پیار کرنے والی رحم دل لڑکی تھی۔ پھر ایک دن الادین ایک گفا میں پہنچتا ہے جہاں پر اسے ایک چراغ ملتا ہے۔ وہ جیسے ہی اس چراغ کو اٹھاتا ہے تو اس میں سے ایک جینی نکلتا ہے۔ جیسے ہی جینی اس چراغ سے باہر نکلتا ہے وہ الادین کے ساتھ مستی کرنے لگتا ہے۔ اسے لگتا ہے کہ الادین اس کا آقا ہے جس نے اسے اس چراغ سے آزاد کرایا ہے۔ الادین بھی جینی کو دیکھ کر بہت ہی خوش ہوتا ہے۔ جینی بھی الادین کی اڑنے والی کارپیٹ پر بیٹھ جاتا ہے۔ یہ دیکھ کر الادین اور اس کا دوست چنٹو دونوں ہی ڈر جاتے ہیں کہ کہیں وہ جینی کے وزن کی وجہ سے کارپیٹ سے نیچے نہ گر جائیں۔ جینی اور الادین دونوں گفا میں سے آنے کے بعد ایک دوسرے کے ساتھ مستیاں کر رہے تھے۔ جینی اپنے آقا الادین کو بار بار روپ بدل کر دکھا رہا تھا، اور دوسری طرف زکوٹا راجکماری جیسمین کے محل پہنچ کر راجکماری جیسمین اور اس کے پتا جی کو دھمکا رہا تھا کہ راجکماری جیسمین تو صرف میری ہے، میں ہی راجکماری جیسمین کے ساتھ شادی کروں گا، میں راجکماری جیسمین کو اپنے ساتھ اپنے محل میں لے کر جاؤں گا، راجکماری میرے علاوہ کسی اور کی نہیں۔ جیسے ہی یہ بات شہزادی جیسمین سنتی ہے، شہزادی جیسمین غصے میں آ جاتی ہے اور وہ زکوٹا سے بولتی ہے، میں تم سے ہرگز شادی نہیں کروں گی، زکوٹے تم یہاں سے چلے جاؤ۔ لیکن زکوٹا دھوکے سے اپنا روپ بدل کر راجکماری جیسمین کو اپنے محل میں لے جاتا ہے۔ راجکماری جیسمین کی چیخ و پکار سن کر الادین کا کارپٹ الادین کو ایک گفا میں لے آتا ہے۔ وہ گفا جس گفا میں راجکماری جیسمین قید ہوتی ہے۔ لیکن جیسے ہی الادین راجکماری جیسمین کو بچانے کے لیے اس گفا کے اندر جاتا ہے تو زکوٹا کا سانپ الادین کو جکڑ لیتا ہے۔ زکوٹا الادین کو بھی اپنے محل میں قید کر لیتا ہے۔ الادین جیسے ہی زکوٹا کے چنگل سے بچ کر راجکماری جیسمین کو بچانے کے لیے آتا ہے تو راجکماری جیسمین الادین کو دیکھ کر بہت خوش ہوتی ہے، کیونکہ راجکماری جیسمین زکوٹا کی وجہ سے ڈری اور سہمی ہوئی تھی۔ الادین راجکماری جیسمین کو زکوٹا کے چنگل سے بچا کر اس گفا سے باہر لے آتا ہے۔ باہر لا کر راجکماری جیسمین کو کھانے کے لیے ایپل دیتا ہے۔ الادین راجکماری جیسمین کو صحیح سلامت راجکماری جیسمین کے محل پہنچا دیتا ہے۔ راجکماری جیسمین جیسے ہی اپنے پتا سے ملتی ہے تو اس کی آنکھیں بھر آتی ہیں۔ راجکماری جیسمین الادین کو گڈ بائے بولنے کے بعد اپنے روم میں چلی جاتی ہے۔ راجکماری جیسمین اور الادین اس حادثے کے بعد بہت اچھے دوست بن جاتے ہیں۔ راجکماری جیسمین دریا کے کنارے بیٹھ کر الادین کا انتظار کر رہی ہوتی ہے۔ اب راجکماری جیسمین کو غصہ آنے لگتا ہے
क्योंकि राजकुमारी जैस्मीन कब से दरिया के किनारे पर बैठकर अलादीन का इंतज़ार कर रही होती है। जैसे ही अलादीन राजकुमारी के पास पहुंचता है तो राजकुमारी जैस्मीन अलादीन पर पानी फेंकना शुरू कर देती है, क्योंकि राजकुमारी जैस्मीन सुबह से लेकर शाम तक अलादीन का दरिया के किनारे बैठकर इंतज़ार कर रही थी और अलादीन आने में लेट हो जाता है। राजकुमारी जैस्मीन को अलादीन से दूसरी मुलाकात के बाद प्यार हो जाता है। राजकुमारी जैस्मीन उस प्यारी सी चिड़िया से अपने प्यार का इजहार कर रही होती है। दूसरी तरफ अलादीन भी राजकुमारी के ख्यालों में गुम होता है। अलादीन का दोस्त चिंटू जब बुलाता है तो अलादीन चिंटू की बातों पर कोई ध्यान नहीं देता, वो तो सिर्फ राजकुमारी के ख्यालों में गुम होता है। फिर अलादीन अपने दिल की बात अपने दोस्त चिंटू को बताता है कि वो राजकुमारी जैस्मीन से बहुत प्यार करता है।